الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پوری کائنات کے عظیم واقعات میں سے ایک عظیم واقعہ ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان بھی کامل نہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنا یہ مسلمان کی ایمان کا تقاضا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو 12 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کے ساتھ خاص کر دینا یہ زیادتی والی بات ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دے اور اس کے ساتھ محبت کے اظہار کے نئے نئے طریقے اپنا لے تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار میں آپ اپنی طرف سے روایات گڑھ لیں اور اس طرح کی باتیں کہ اگر 12 قمقمے لگا لیے ہرے رنگ کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرنا کہ سارے علاقے کو سجایا جائے اور ساری ترتیب اس طرح بنائی جائے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہو سکے، یہ ساری باتیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد کی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد سے دور کرنے والی ہیں؟ یقینی بات ہے کہ جب ہم سیرت کی اوراق گردانی کرتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو مطالعہ کرنے کے بعد ہم کو نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے، تو اس زمانے کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار تھے اور اس زمانے کے جو سردار تھے جن کو سرداران قریش کہا جاتا ہے، وہ وفد لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ جو دعوت شروع کی ہوئی ہے اور یہ اعلان کر رہے ہیں اور ہمارے معبود کی نفی کر رہے ہیں، رسم و رواج کے بندھنوں کو توڑنے کا کہہ رہے ہیں اور ایک اللہ کی حکمرانی کی طرف آنے کی دعوت دے رہے ہیں، اگر ان تمام باتوں سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سردار بنا لیا جائے تو ہم سارے عرب والے آپ کو متفقہ اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر اس دعوت سے مقصود آپ کا یہ ہے
کہ آپ کو دولت دی جائے تو ہم جتنی دولت ہو سکے گی زیادہ سے زیادہ اور قیمتی سے قیمتی وہ دولت آپ کو عطا کر دیں گے، آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیں گے، آپ کو محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ حسن و جمال چاہتے ہیں تو عرب کا منتخب حسن و جمال ہم آپ کی اس سے نسبت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو روز روز کے آپ ہم کو دعوت دے رہے ہیں اور ہم کو یہ کہہ رہے ہیں، ہماری نسلوں کو کہہ رہے ہیں کہ جتنے بت ہیں ان بتوں کو پاش پاش کر دو، چاہے وہ بت لات منات کی صورت میں ہو، چاہے وہ بت رسم و رواج کے بندھنوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بت دل کے اندر کسی چیز کے پیدا ہو جانے کے نتیجے کے اندر کھڑے ہو چکے ہوں، ان تمام بتوں کو پاش پاش کرنا ہوگا۔ یہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں اس دعوت کو چھوڑ دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ان کے چچا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑنے والا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد رسم و رواج کو ادا کرنا نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قصائد پڑھنا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد چند رسموں کو ادا کر دینا نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دو عیدیں، دو خوشیاں عطا کی۔ ایک عید کا نام عید الفطر رکھا، ایک عید کا نام عید الاضحیٰ رکھا، اور ان دونوں عیدوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کسی بھی واقعے سے اس کو وابستہ نہیں کیا۔ نہ عید الفطر کسی تاریخی واقعے کی بنیاد پر بنائی جاتی ہے کہ کوئی خاص واقعہ پچھلے زمانوں میں پیش آیا ہو اس وجہ سے عید الفطر رکھی گئی ہو، یا عید الاضحیٰ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی کسی خاص تاریخی واقعے سے نہیں ہے، بلکہ دونوں عیدوں کا تعلق ایک عبادت کے مکمل کرنے کی خوشی میں عطا کیا گیا۔ وہ در حقیقت یہ پیغام دیا گیا کہ انسان کو اپنے اعمال کی بنیاد پر کامیابی کی منزل ملے گی، اور اگر انسان صرف اور صرف خواہشات کرتا رہے، ارمان اپنے دل میں رکھے، جس کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، العاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی، کنگال مفلس وہ شخص ہیں کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے لیکن اللہ سے بڑی امیدیں وابستہ کیا ہوا ہے۔ تو ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس قرار دیا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ رسم و رواج مسلمانوں میں کہاں سے آئے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کریں گے، ان کے امتی ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور انہوں نے سولی جو اپنے لیے برداشت کی، اس لیے برداشت کی کہ قیامت تک جتنے عیسائی آنے والے ہیں جو کچھ گناہ کریں گے ان گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن گئے، اور اب عیسائیوں کو کوئی گناہ کرنے سے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ یہ فلسفہ ان کا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، آسمان پہ اٹھا لیے گئے، تو 300 سال تک کوئی پیدائش کا دن نہیں منایا گیا، لیکن 300 سال بعد عیسائیوں کے ایک بادشاہ نے یہ سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، تو تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کوئی موقع تلاش کیا جائے۔ تو موقع تلاش کرنے کے لیے انہوں نے یہ موقع رکھا
کہ 25 دسمبر جو ان کی پیدائش کا دن ہے، گو کہ اس کے اندر تاریخی اختلافات ہیں، لیکن ان کے ذہن کے اندر 25 دسمبر ان کی پیدائش کا دن ہے، تو بطور کرسمس کے، بطور پیدائش مسیح کے وہ انہوں نے منانا شروع کیا۔ اور اس دن ان لوگوں نے طریقہ یہ رکھا کہ لوگ جمع ہو جاتے چرچ کے اندر، اور جمع ہو جانے کے بعد ایک پادری آتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر کرتا، اور سیدھی سادھی تقریب ہوتی اور ختم ہو جاتی۔ لیکن اس وقت کے جو لوگ تھے شورا کے، ان لوگوں کی جو چرچ کو چلانے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے اندازہ لگایا کہ ہم یہ تقریب تو کرتے ہیں لیکن اس تقریب کے اندر نوجوان طبقہ نہیں آتا، اور اس کے اندر وہ لوگ جو ذرا رنگین مزاج کے ہیں وہ نہیں آتے۔ تو ان لوگوں نے مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ اس کے اندر ایسا کرتے ہیں کہ میوزک کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کچھ قصائد پڑھ لیے جائیں۔ تو جو لوگ میوزک کے دلدادہ ہیں، میوزک کے شوقین ہیں، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب قصائد پڑھے جائیں گے اس شوق میں آ جائیں گے۔ تو بہرحال تھوڑے عرصے بعد تقریر سے معاملہ میوزک کے اوپر، نعتیں پڑھنے کے اوپر آ گیا، اور پھر بھی ان کو جب نتائج حاصل نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو پہنچ نہیں پا رہی ہیں، نوجوان طبقہ اب بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس بات کا اہتمام کیا، اس کے اندر کھیل تماشے رکھے، جوک رکھے، مختلف قسم کی تفریح کا سامان کیا۔ جب یہ سارا سامان کر لیا تو اس کے بعد کرسمس کی حالت یہ ہو گئی کہ کرسمس کو مذہبی تہوار تو نہیں کہہ سکتے بلکہ ایک آزادی کا تہوار کہہ سکتے ہیں، بلکہ آوارگی کا تہوار کہہ سکتے ہیں، کہ پوری عیسائی دنیا کے اندر جتنا شراب اس دن پیا جاتا ہے شاید کوئی اور دن نہیں پیا جاتا، اور اس دن جتنے ریپ کیے جاتے ہیں اور دن نہیں کیے جاتے ہیں، اس دن جتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ اور دنوں میں نہیں ہوتے، چونکہ نشے میں دھت ہوتے ہیں، اور جوا ہوتا ہے، اور سٹے بازیاں ہوتی ہیں، اور بھی نامعلوم کیا کیا خرافات ہوتی ہیں، اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے نام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے نام پر۔ بہرحال 300 سال بعد یہ کرسمس کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد جب لوگوں نے ٹوکا تو انہوں نے کہا ٹوکتے کیوں ہو بھائی، ہم تو سیدھی سادھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا پرچار کر رہے ہیں، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے مزاج کو، اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کو مزاج کو جانتے ہیں کہ ان کو اگر ذرا سی شہ مل جائے تو انجام کہاں تک پہنچتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ایسا تہوار بنانے کی تعلیم نہیں دی، اور اللہ نے بھی کوئی ایسا تہوار نہیں رکھا۔ اب یہ تو تاریخی پس منظر تھا کرسمس کا۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ مسلمانوں کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے یہ کہا کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں، یہ بتلاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں؟ تو سب حاضرین مجلس نے کہا کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب ان کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہمارے مسلمانوں کی غیرت گوارا کیسے کرتی ہے نہ منایا جائے؟ تو اس کے بعد اس بادشاہ نے اس کا نظم کیا، اس کے لیے فنڈ مختص کیے، اور کرسمس کی طرح یوم پیدائش منانا شروع ہوا۔ اور پھر اس کے بعد یوم پیدائش کا آغاز ہوا، اور سلسلہ چلتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سارے شہر کے اندر چاہے بجلی پیسے ادا کر کے حاصل کی جائے یا بغیر پیسے ادا کر کے حاصل کی جائے، یہ تو تحقیق طلب بات ہے، سارے شہر کے اندر لائٹنگ کر دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جگہ جگہ پر روزے اقدس کی شبیہ بنا لی گئی، جگہ جگہ پر بیت اللہ کی شبیہ بنا لی گئی، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ معاملہ وہ کیا جانے لگا جو بیت اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو روزے اقدس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے گرد طواف ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے وہاں منتیں مانگی جا رہی ہیں، آپ دیکھیں گے روزے اقدس پہ بچے کو لا کر لٹایا جا رہا ہے اور فریاد کی جا رہی ہے۔ یعنی وہ تمام باتیں جو کہ
بیت اللہ کے ساتھ خاص تھیں، روضہ اقدس کے ساتھ خاص تھیں، وہ تمام باتیں یہاں پر روا رکھی جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات کے ان معاملات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ چوراہوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے ڈیک کہ اگر کمزور دل والا کوئی اچانک سنے تو اس کا کلیجہ منہ کو آ جائے، اور اس کے اوپر نعتیں چل رہی ہیں، انڈین طرز کے اوپر، انڈین گانوں کے طرز کے اوپر نعتیں چل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو کام ہو رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ تو جو غور طلب بات ہے وہ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، کرنے والے کر رہے ہیں، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر ہو رہا ہے۔ اب ذرا غور کیا جائے، غور کرنے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے۔ تو سیرت کی جتنی کتابیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک جتنی سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان سیرت کی کتابوں میں جن سیرت کی کتابوں نے حدیث کے اوپر بیس کی ہے، جنہوں نے قرآن کے اوپر بیس کی ہے، وہ سیرت کی کتابیں، باقی اواہیات، اسرائیلیات اور فضولیات جمع کرنے کے اوپر سیرت کی کتاب مرتب کر دی جائے تو ہمارے نزدیک وہ ایتھینٹک نہیں۔ وہ سیرت کی کتاب جو کہ احادیث کے اوپر بیس کر رہی ہیں، قرآن کے اوپر بیس کر رہی ہیں، ان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی اعمال بتلائے کہ یہ ایسے کرنے ہیں، حتیٰ کہ یہودی کو یہ کہنا پڑا کہ یعلمکم نبیکم کل شیء حتی القراءہ، کہ تمہارے پیغمبر سب کچھ سکھلاتے ہیں، حتیٰ کہ پیشاب پخانے کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں۔ یہ تک بات وہاں پر ملتی ہے، اس کا اعتراض ملتا ہے، لیکن کہیں صحاح ستہ میں اس بات کا تذکرہ نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہو تاریخ پیدائش منانے کی۔ 23 سال نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، اور ایک ایک عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مظاہرہ کر کے سکھلایا اور عملی طور پہ بتلایا کہ دیکھو نماز ایسے پڑھنی ہے، رکوع ایسا کرنا ہے، سجدہ ایسا کرنا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ یہ ساری تعلیمات دیں، بلکہ عملی طور پر نماز پڑھ کے بتلائی، پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جس طرح نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے نماز پڑھتا ہوا تم دیکھ رہے ہو، اس طرح تم نماز پڑھو۔ اتنی باریکی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتلائیں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف فرما ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں کھانا کھا رہا تھا تو کبھی میں تھال میں ادھر سے ہاتھ ڈال رہا تھا، کبھی سامنے سے، کبھی ادھر سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، مما یلیک، سامنے سے کھاؤ، سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ڈائریکشنز دے رہے ہیں، حتیٰ کہ دیہاتیوں کو بھی ڈائریکشنز دے رہے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تھال آئی جس میں سرید تھی، تو ایک دم ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ تھال میں ہاتھ ڈال رہی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک دیہاتی آیا، وہ بھی تھال میں ہاتھ ڈالنے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو ہم لوگوں نے تو بسم اللہ پڑھ لیا تھا، لیکن شیطان کا اس میں حصہ نہیں تھا، تو شیطان نے پہلے اس بچی کے ذریعے سے آ کر اپنا حصہ لینا چاہا تو میں نے ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر بعد میں دیہاتی کے ذریعے سے اپنا حصہ لینا چاہا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس وقت شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اندر ایسا ہے جیسے ان دونوں کا ہاتھ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب دی اور پھر کھانے میں شرکت کی اجازت دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی معمولی باتوں کی رہنمائی فرما رہے ہوں، اور عید میلاد النبی انتہائی امپورٹنٹ معاملہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بغیر بتلائے چلے گئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی ادائیگی میں کوئی خیانت کی ہو، پیغام پہنچانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیانت کی ہو۔ حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو متوجہ کیا، 1.25 لاکھ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کم و بیش تھے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو متوجہ کر کے فرمایا کہ کیا میں نے جتنے احکامات تھے تم تک پہنچا دیے؟ تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا یقیناً آپ نے حق ادا کر دیا، اور ہم بالکل اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے اللہ، آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو فرمایا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ میں نے جو امانت تھی اس امانت کو تم تک پہنچا دیا، یعنی نبوت کی تعلیمات جو تھی وہ پوری کی پوری پہنچا دی۔ اب یہ صحیح حدیث کی روایت ہے، اور صحیح حدیث کے اندر موجود ہے یہ الفاظ حجۃ الوداع کے خطبے والے، بخاری بھی موجود ہیں، مسلم بھی موجود ہیں، اور دوسری صحاح کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد کوئی نیا طریقہ اختیار کرتا ہے تو در حقیقت وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی جو تعلیمات تھی، جو ذمہ داریاں تھیں، وہ پوری نہیں پہنچائیں۔ 1000 سال بعد اب ہم کو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ ذمہ داری نعوذ باللہ بتانے سے رہ گئی، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پہ اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے پورے اجتماع، جو کہ اس وقت کی کریم تھی، جو پورے عالم کے اندر دین کو پہنچانے کی ذمہ دار تھی، اس امت کو، اس امت کے خلاصے کو، اس امت کے مکھن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ بھائی جو تم میں لوگ اس وقت موجود ہیں وہ سب کے سب آگے اس پیغام کو جو میں نے تم لوگ تک پہنچایا ہے یہ تمہیں آگے پہنچانا ہے۔ تو یہ بات بعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ذمہ داری لگائیں اور وہ شخص ذمہ داری سے پس پیش کرے، اور وہ شخص ذمہ داری کو چھوڑ کر اور کوئی اور باتیں کرنے لگے، ایسا ممکن نہیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 100 سال کی ہے، مختلف اوقات میں مختلف صحابہ موجود رہے اور تعلیم ہوتی رہی، حتیٰ کہ ایک روایت تو آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ ایک صحابی کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ فلاں صحابی نے سنی ہے براہ راست، اور وہ حدیث ان تک پہنچی ہے 2-3 واسطوں سے، اس حدیث کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ حدیث واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ مدینہ طیبہ سے چلے ہیں، 1500 میل کی مسافت طے کی ہے، اور مسافت طے کر کے اونٹ پر ان کے گھر پہ تشریف لے گئے ہیں، دروازے پہ دستک دی، دستک دینے کے بعد غبار آلود حالت تھی، اور وہاں پر انہوں نے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث آپ نے سنی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل میں نے سنی ہے۔ انہوں نے ان سے وہ حدیث سنی اور جانے کا قصد کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنا طویل سفر کر کے تشریف لائے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، کچھ کھا لیجئے، کچھ سستا لیجئے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ یہ میرا سفر صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کے فرمان کو محفوظ کرنے کے لیے ہوا ہے، میں اس کے اندر کوئی اپنی ذاتی غرض کو شامل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ اندازہ فرمائیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو، حرکات سکنات کو، حتیٰ کہ ان کی تقریری احوال کو بھی اس طرح محفوظ کر رہے ہوں، وہ عید میلاد النبی نہ منائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یقیناً ناممکن بات ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس قسم کی کوئی کوتاہی کریں۔ تو 100 سالہ تاریخ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی جو خیر القرون کی تاریخ ہے، اس خیر القرون کے زمانے کے اندر یہ حرکات ہمیں کہیں نظر نہیں آتی کہ شبیہ بنا لی گئی ہو اور اس کے اندر منتیں مانگی جا رہی ہوں اور سبیلیں بنائی گئی ہوں اور مختلف قسم کے علم بنائے گئے ہوں اور اس میں لائٹیں لگائی گئی ہوں اور 12 لائٹیں یا 12 قمقمیں لگا کر، یہ جو لائٹیں اور قمقمیں اور یہ سب چیزیں اگر آپ اس کی پریویس ہسٹری دیکھیں تو 2 مسلکوں میں، 2 مذاہب میں نظر آتی۔ ایک ہندوازم میں نظر آتا ہے کہ وہ جو بھی اپنی کوئی ارمان کو پورا کرتے ہیں، کوئی منت مانگتے ہیں یا کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ دیے جلاتے ہیں، اور بدقسمتی سے آج کل اخبارات آپ پڑھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے تو اس سے اظہار محبت کرنے کے لیے گلدستہ اور دیا جلا دیا جاتا ہے، گلدستہ رکھ دیا جاتا ہے، دیا جلا دیا۔ یہ مسلمانوں کا کلچر ہے ہی نہیں، یہ ہندوازم ہے یا پھر عیسائیوں کے ہاں یہ چیز ہے کہ وہ دیے جلاتے ہیں، یہودیوں کے ہاں بھی نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم محبت کے اظہار کے اندر جو طریقے اپنا رہے ہیں، کہیں ہم نے مسلمان دشمن جو کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے آبا و اجداد زمانہ دراز سے برسر پیکار رہے، اسلام کو مٹانے کے در پہ رہے اور مختلف میدانوں میں آ کر لڑتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں میں گستاخیاں کرتے رہے، اور ان کی اولاد آج بھی سکون سے نہیں بیٹھ رہی ہے، وہ مختلف انداز سے کبھی کارٹون بنا کر کبھی کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا مذاق اڑانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑانا اور نئے نئے فتنے اور شوشے پیدا کر دینا جس سے امت کے اندر کنفیوژنز پیدا ہوتی رہیں، وہ لوگوں کا جو طریقہ ہے، ہم کہیں بھولے بھالے پن کے اندر اس طریقے کو اڈاپٹ کر کے تو نہیں لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں دیا تھے، اب تھوڑا سا ماڈرن زمانہ آ گیا تو اس کی جگہ پر لائٹیں آ گئیں، تو ہم یہ جو لائٹوں کے ذریعے سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یا قمقموں کے ذریعے سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یا دیوں کے ذریعے سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ اظہار کا اسلامی طریقہ نہیں۔ خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ اگر آپ کو نظر آنا ہے اور تلاش کرنا ہے تو عید الفطر میں دیکھیے کیسے خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے، عید الاضحیٰ میں دیکھیے کیسے خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے کیا آداب ہیں، اور خوشی منانے کے طریقے کے اندر جب آدمی آزاد ہو جاتا ہے تو آزاد ہو جانے کے بعد پھر وہ اس کے دل میں جو بات آتی ہے وہ بات کر گزرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دل کے ارمان نکالنے والوں کے طریقے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں گے وہ سارے طریقے ایک جیسے یونیفارم نظر آئیں گے۔ مثلا اذان آپ چلیے انڈونیشیا سے شروع کیجئے اور چلتے چلتے دوسرے خطے کے اندر آخری حد پہ آ جائیے، ایک ہی انداز کی اذان ہے، کیونکہ یہ اسلام ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ نماز، تو اب جس دنیا کے جس خطے میں مسلمان بستے ہیں وہاں چلے جائیے، چاہے ان کو عربی آتی ہو نہ آتی ہو، چاہے ان کو اردو آتی ہو یا نہ آتی ہو، وہ نماز عربی میں پڑھیں گے، مغرب کی 3 رکعت ہی پڑھیں گے، چونکہ اسلام ایک یونیفارم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی، آپ دنیا میں چلے جائیے، قربانی کا وقت جو مقرر ہے اسی وقت میں قربانی ہوگی، قربانی کا جو طریقہ مقرر ہے اسی طرح قربانی ہوگی۔ اسی طریقے روزے کے سلسلے میں چلے جائیے، آپ کو ساری دنیا میں روزے کا طریقہ یونیفارم نظر آئے گا، افطاری کا طریقہ یونیفارم نظر آئے گا، اس کا وقت یونیفارم نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ قرآن کو لے لیجئے، احادیث کو لے لیجئے، شریعت کو لے لیجئے، جو ان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں ان کو لے لیجئے، وہ پوری دنیا کے اندر یونیفارم۔ لیکن آپ دیکھیں گے جو چیزیں انسان کی خواہشات نے ان کو وجود بخشا ہے، انسان کے ارمانوں نے ان کو وجود بخشا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محدثات الامور قرار دیا ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت قرار دیا ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی قرار دیا ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرافات قرار دیا ہے، تو آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر یہ بدعات اور خرافات یونیفارم نہیں ہوں گے۔ یونیفارم نہ ہونا یہ ایک اصول میں عرض کر رہا ہوں جس سے آپ کو شریعت کو پہچاننا آسان ہو جائے گا، کون سی چیز شریعت ہے، کون سی چیز بدعت ہے۔ بدعت کبھی یونیفارم نہیں ہوگی، بدعت کے اندر کچھ نہ کچھ کمی زیادتی آپ کو نظر آئے گی۔ اگر بدعت پاکستان کی ہے اور پھر کراچی کی ہے، اس کی ایک شکل ہوگی، اور اس کی تھوڑا سا ایڈوانس ورژن آپ کو مل جائے گا پنجاب کے اندر، اس سے تھوڑا سا ایڈوانس ورژن آپ کو مل جائے گا امرتسر، اور پھر اس سے ایڈوانس ورژن آپ کو مل جائے گا بمبئی وغیرہ کے اندر، کلکتہ میں مل جائے گا آپ کو، اور پھر مزید ایڈوانس ورژن دیکھنا ہے تو شام کے بعض علاقوں میں چلے جائیے، وہاں مل جائے گا، اور پھر نئی جو آزاد ریاستیں ہیں وہاں پر چلے جائیے تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسلام نہیں۔ اسلام جو ہوتا ہے، شریعت جو ہوتی ہے وہ یونیفارم ہوتی ہے، ساری دنیا کے اندر آپ کو یونیفارم ملے گی، اذان یونیفارم ملے گی، نماز یونیفارم ملے گی، آپ کو روزہ یونیفارم ملے گا، آپ کو حج یونیفارم ملے گا، آپ کو قرآن کے الفاظ یونیفارم ملیں گے، احادیث کا ذخیرہ یونیفارم ملے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ رسم و رواج کو ادا کرنا نہیں، نہ 23 سالہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کچھ نظر آیا، اور نہ ہی
100 سالہ زندگی جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ان کی زندگی میں یہ نظر آیا. اور شریعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے سٹاپ ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ نے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ایمان تو مکمل کر چکے، اسلام تو مکمل کر چکے. جب یہ چیز مکمل ہو گئی تو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے جو کہ صاحب شریعت ہیں، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے کے اندر ہیں جو صاحب شریعت کے علمبردار ہیں، داعی ہیں، محافظ ہیں اور مبلغ ہیں، ان کے زمانے میں نظر نہیں آ رہی. اگر بعد کے زمانے میں نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب دال میں کالا کالا ہوتا ہے تو وہ دال استعمال نہیں کی جاتی. تو ہم ذرا سا سوچیں، اور سوچنے کے بعد تعصب کا چشمہ نہ پہنیں، عصبیت کا چشمہ نہ پہنیں، مسلکی چشمہ نہ پہنیں، فرقہ واریت کا چشمہ نہ پہنیں، اپنی آخرت کو سامنے رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انصاف کی نگاہ سے دیکھیں. تو پھر ہم فیصلہ کر پائیں گے کہ یہ سب کچھ دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، دین سے قریب کرنے والی چیزیں نہیں. اگر یہ چیزیں دین سے قریب کرنے والی ہوتی تو کرسمس منانے والے لوگ اپنے چرچوں کو نہیں بیچتے. امریکہ کے اندر چرچ بک رہے ہیں، دنیا کے مختلف خطوں کے اندر چرچ بک رہے ہیں، اور یہ وہی چرچ ہے جس چرچ کے اندر 25 دسمبر کو کرسمس کی تقریریں ہوتی ہیں اور کرسمس بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے. اگر یہ طریقہ مذہب سے وابستگی کا ہوتا تو چرچ نہیں بکتے اور سارے لوگ مذہبی ہوتے، پکے عیسائی ہوتے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کا، رہنمائی کا وہی طریقہ قابل قبول ہے، وہی طریقہ نتیجہ خیز ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کا پرچار کیا. اب یہ بات تو ایک ذہن میں آ گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جب تعریف کرنا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد شادی کرنا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بادشاہت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ تو ہم کسی مولوی کی کتاب کو نہیں اٹھاتے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اللہ میاں کے کلام میں سے ایک آیت کو لیتے ہیں اور اس میں غور کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والے اللہ میاں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے والے اللہ میاں ہیں اور پورے انسانوں کے خالق اللہ میاں ہیں. تو ہم اللہ میاں کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے، اپنے لیے نمونے عمل بنایا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر اپنی انفرادی زندگی، اپنی اجتماعی زندگی، اپنی عقائد کی زندگی، اپنی عبادات کی زندگی، اپنی معاشرت کی زندگی، اپنے معاملات کی زندگی، اپنے اخلاقی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا جائے. اور اللہ رب العالمین نے نمونے عمل قرار دینے کے بعد کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اللہ کے محبوب اور اللہ سے محبت کرنا اسی وقت ممکن ہے کہ جب میرے محبوب کے طریقے پہ چل کے آؤ گے. تو تم اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے اور اللہ سے محبت کرنے والے بھی بن جاؤ گے. تو قرآن کریم ہم کو یہ بتلا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ان کے نمونے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو ڈھالا جائے. کہ اگر خوشی کا موقع ہے تب بھی نبی کا طریقہ، اگر غمی کا موقع ہے تب بھی نبی کا طریقہ، اگر غصے کا موقع ہے تب بھی نبی کا طریقہ، اگر ٹھنڈے مزاج کا موقع ہے تب بھی نبی کا طریقہ، اگر نماز پڑھنے کا موقع ہے تب بھی نبی کا طریقہ، اگر خوشی کا اظہار کرنے کا موقع ہے تب بھی نبی کا طریقہ. یہ دیکھنا پڑے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر پریکٹیکل کر کے امت کو نہ بتلایا ہو. آپ دیکھیے، تاجر کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو آپ کو نظر آئے گا شام میں جا کے تجارت کر رہے ہیں.
اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدور کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو اجیاد مقام پر آپ کو نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بکریاں لے کر اجرت کے اوپر چرا رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید دیکھنا ہے تو غزوہ خندق میں کام کرتے ہوئے دیکھ لیجئے, اور مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پہ دیکھ لیجئے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھنا ہے کہ کس طرح زراعت کی تو مدینہ طیبہ میں زراعت کی جو مواقع تھے وہاں پر دیکھ لیجئے. اور اگر دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حکمران تھے تو مدینے کے حکمران کو دیکھ لیجئے. اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سیاستدان تھے, یہ چھچورے سیاستدانوں کی طرح نہیں, ایک آئیڈیل سیاستدان جو روشن مغز ہو, جو بلند کردار کا حامل ہو, جو اعلیٰ صفات سے متصف ہو, اور جو اپنے اخلاق سے لوگوں کو بتلا رہا ہو کہ دیکھو انصاف یہ ہوتا ہے. انصاف الفاظ پہ نہ ہو, انصاف لفاظیوں کا نام نہ ہو, پریکٹیکل زندگی کا نام. تو مدینہ طیبہ کے سیاستدان کو دیکھ لیجئے. اگر جرنیل کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو آپ دیکھیے چیف آف کمانڈر کے حیثیت سے اگر دیکھنا ہے تو غزوہ خندق میں, غزوہ احد میں, غزوہ بدر کے اندر, غزوہ حنین میں, غزوہ اوطاس میں, بے شمار غزوات ہیں, ان میں دیکھ لیجئے. اور اگر داعی کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو زندگی ہے وہ پوری دیکھ لیجئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر شوہر کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کو دیکھ لیجئے. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے والد تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کو دیکھ لیجئے. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سسر تھے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سسر کو دیکھ لیجئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر کی حیثیت سے دیکھ لیجئے. زندگی کا کون سا شعبہ ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ نہ چھوڑا ہو؟ تو ہمیں نئے اجتہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نظام حیات بتلا دیا اور پریکٹیکل کر کے بتلا دیا اور اپنے نمونے چھوڑ دیے. ان نمونوں کے محافظوں کی جماعتیں چھوڑ دی. ایک ایک عمل کو نقل کرنے والے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت ہے, وہ صحابہ کی جماعت چھوڑ دی کہ میں نے کیا کیا اور یہ گواہ ہیں اس کے. اور پھر جب یہ سب کچھ موجود ہے تو ہم خامخواہ کو ایسی جگہ کے اندر جہاں پر آخرت کے بننے یا بگڑنے کا معاملہ ہو وہاں اجتہاد کرنے کی کیا ضرورت؟ میری تیری بات کی کیا ضرورت ہے؟ فلاں بزرگ اور میرے بزرگ تیرے بزرگ کی کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہاں پر تو جبریل بھی آگے نہیں بڑھ سکے علیہ الصلوۃ والسلام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونے عمل کی زندگی جس کی بنی ہوئی ہے ہمارے نگاہ میں وہ بزرگ ہے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تاراج کر رہا ہے ہماری نگاہ میں وہ بہروپیہ ہے, وہ بزرگ نہیں, وہ اللہ کا ولی نہیں. تو یہ پیمانہ ہے ہمیں پہچاننے کے لیے, اور بڑی ضرورت ہے اس زمانے میں جب کہ ہم بڑے دور زمانے میں آ گئے, مختلف قسم کے فتنے ہیں, تو اس کو انصاف کی نگاہ سے ہمیں غور کر کے فیصلہ کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم کیسے اپنائیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کے آگے ایک عجیب غریب بات فرما دی جو چونکا دینے والی, جو حیران کر دینے والی. وہ بات کیا فرمائی؟ یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونے عمل ہے, یعنی ساری انسانیت کے لیے بہترین نمونے عمل ہے, لیکن اس نمونے عمل سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اگلا جملہ فرما دیا, لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اس سے فائدہ وہ شخص اٹھائے گا جو اللہ پر امید رکھتا ہے, اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا, اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد رکھتا ہے, تو وہ شخص اس نمونے عمل سے فائدہ اٹھا سکے گا. تو اب ہم دیکھیں کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تو کہیں اللہ نہ کرے ہماری یہ جو 3 صفات ہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا,
یہ تین صفات کو ہم فوکس کریں اور فوکس کرنے کے بعد اپنے آپ کو پرکھیں، اس کے اندر اپنے آپ کو مستحکم کر لیں تو بہت سی کنفیوژن خود بخود دور ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ فارمولہ دیا ہے کہ اس نمونے عمل سے کون فائدہ اٹھائے گا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جس کے اندر یہ تین صفات ہوں گی وہ فائدہ اٹھائے گا۔ اور پھر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں محبت سے مغلوب ہو گیا، تو کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہے؟ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہ جہاں پر پسینے کی ضرورت ہو وہاں اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہوں، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہ کر پاتے ہو ایک لمحے کے لیے، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ فرما رہے ہیں، لوگ مسجد نبوی کے دو راہوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب یہ بات فرمائی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے تشریف لا رہے تھے اور مسجد نبوی کے دروازے کے قریب تھے، یہ آواز ان کے کان پر پڑی، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود ہم نے تم کو نہیں کہا تھا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، ابن مسعود کے کان میں نبی کی آواز پڑے اور اس کی کیا مجال کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ سکے۔ تو آپ سوچئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے۔ اور پھر آپ آگے چلیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ رستم کے دربار میں جا رہے ہیں، اور رستم وہ جیسے کہ آج کوئی آدمی وائٹ ہاؤس چلا جائے اور وائٹ ہاؤس جانے سے پہلے جو اس کی پابندیاں ہیں وہ بتائی جاتی ہیں، اس کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور قاصد کے، بطور سفیر کے حضرت حذیفہ ابن یمان اور ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ رستم کے دربار میں گئے، اور رستم کے دربار میں جانے کے بعد کھانے کا موقع آیا تو ایک نوالا ان کے ہاتھ سے گر گیا دسترخوان پر، تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نوالا اٹھایا اور کھانے کا ارادہ فرمایا، تو برابر میں جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے ان کو توجہ دلائی کہ یہاں پر یہ بات بڑی معیوب سمجھی جاتی ہے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اترک سنت حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو آپ سوچئے کہ یہاں سے کوئی فرد جائے اور وائٹ ہاؤس میں جا کر اس کے حواس اڑے ہوئے ہوتے ہیں اور حواس باختہ، کیونکہ دل کے اندر اللہ کی قدر و منزلت تو نہیں ہے، اللہ کی بڑائی نہیں ہے۔ جب اللہ کی بڑائی نہیں ہے تو بہت سارے بت دل کے اندر بیٹھے ہوئے تو کپ کپی تاری رہتی ہے اور حق بات کہنے کی نوبت نہیں آتی، اور وہاں پر سادہ لباس کے اندر جا رہے ہیں، پورے وقار کے ساتھ جا رہے ہیں اور پوری اسلامی شوکت کے ساتھ جا رہے ہیں اور اسلامی اقدار کو زندہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھیں گے کہ ایک موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، حدیبیہ کا موقع ہے، وہاں پر اپنے چچا زاد بھائی کے ہاں ٹھہرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ ایسی لنگی پہنے ہوئے تھے جو ٹخنوں سے اوپر پنڈلی تک تھی۔ تو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ بھائی جان آپ ایسا کیجئے کہ اپنی لنگی نیچے کر لیجئے، کیونکہ یہاں پر جو ہے بڑی معیوب بات سمجھی جاتی ہے کہ جس کے پیجامہ اور جس کی دھوتی اوپر ہو تو اس کو بڑا حقیر سمجھا جاتا ہے، اور جس کا پائچہ نیچے لٹک رہا ہو اس کو بڑا باوقار اور سمجھدار سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی اسی طرح دیکھی تھی۔ تو اب آپ سوچئے کہ اتنے محبت کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ایک صحابی کا حال یہ ہے کہ جب ان کو اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو انہوں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا کہ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد اب میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، میری آنکھیں ختم فرما دی، اور جب ہاتھ اٹھایا تو ان کی بینائی جا چکی تھی۔ تو ایسے محبت کرنے والے لوگ موجود ہوں، وہ عید میلاد النبی نہ منائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے اندر عید میلاد النبی کا تہوار نظر نہ آئے، اور اگر ہم منا رہے ہیں تو در حقیقت ہم نے یہ طریقہ محبت کے اظہار کا یا تو ہم نے عیسائیوں سے لے لیا یا ہندوؤں سے، جو اپنے معبود و باطلہ کے لیے تہوار بناتے ہیں جس کے اندر سیر سپاٹے ہوتے ہیں اور جس میں دیے جلائے جاتے ہیں اور جھوٹی جھوٹی باتیں نقل کی جاتی ہیں، حدیثیں گڑھ لی جاتی ہیں۔ یہ بڑے لمحے فکریہ ہے،
وہ اس کو تعصب کی نگاہ سے نہ دیکھیے، اطمینان سے بیٹھ کے سوچئے اور اپنی نوجوان نسل کو صحیح اسلام پہنچائیے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح اسلام، صحیح شریعت صحابہ کو پہنچائی، صحابہ نے تابعین کو پہنچائی، تابعین نے تبع تابعین کو پہنچائی، تبع تابعین نے ائمۃ المجتہدین کو پہنچائی، اور پھر علماء ربانیین نے ہم تک پہنچائی۔ اور اس شریعت کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل تک اور اپنے محلے والوں تک، اپنے خاندان والوں تک پہنچائیں۔ جس طرح ہم آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں اور مختلف قسم کے موضوعات کو زیر بحث لے کے آتے ہیں اور اس کے اندر دلائل دیتے ہیں، تو کوئی اس میں قباحت کی بات نہیں۔ جو آپ کو صحیح بات معلوم ہوئی، اگر 4-5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ طرح دیجئے، آپ گفتگو کا آغاز کیجئے، پھر لوگ قسم قسم کی باتیں کریں گے، اور باتیں سننے کے بعد آپ کہیے میری ایک بات سنیے، میں نے سنا تھا اور یہ بات اس طرح ہے، اور آپ پہنچا دیجئے۔ پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، باقی دل میں بٹھانا یہ اللہ کا کام ہے۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور اس کو تکمیل تک پہنچانا، عملی زندگی کے اندر داخل کروانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اور پہنچانے کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں کہ اے اللہ جو بات ہم نے پہنچائی اور صحیح سمجھ کے پہنچائی، اے اللہ اس بات کو سب کے دلوں میں پہنچا دیجئے اور اس کے اندر بٹھا دیجئے اور ان کی زندگی کا حصہ بنا دیجئے، اور ہم کو خرافات سے نکال کر شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور ہمیں جنت تک پہنچنے کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور مختلف قسم کے جو بہروپیے ہیں، خوبصورت شکلیں بنا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلام کی تصویر مسخ کر رہے ہیں، کسی اور کی مجمع کو فروغ دے رہے ہیں، ان سے بچنے کی اور ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر ہدایت مقدر نہیں تو ان کو راستے سے ہٹنے کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور صحیح شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہم ایک فہرست بنائیں جس کے اندر دیکھیں نبی کی سنتیں کیا ہیں، اور دیکھیں ہماری زندگی میں نبی کی سنت کے خلاف کیا کیا چیزیں ہیں، ایک ایک کر کے کاٹتے چلے جائیں، سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے جائیں، تو ہمارے 12 مہینے میلاد النبی کے ہوں گے، ہمارے 12 مہینے 365 دن حضور کی سنتوں کے پرچار کے ہوں گے، اور حضور کے ہم قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے، اور ہمارا تذکرہ حضور کے سامنے ہوگا اور حضور ہم کو پہچان لیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے، لوگ آ رہے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پیش فرما رہے ہوں گے، ایک گروپ آئے گا، بخاری کی روایت ہے، ایک گروپ آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں گے، لیکن فرشتے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے روک دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمائیں گے کہ اے اللہ ان کو کیوں روک دیا، یہ تو میرے امتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے بتلائیں گے آپ کو کیا معلوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد انہوں نے کیسی کیسی خرافات دین کے اندر پیدا کر دی، جس کے نتیجے کے اندر اب ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ تو اس دن سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارا کوئی مسلکی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی فروعی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت ہماری آخرت کا معاملہ ہے، ہماری قبر کا معاملہ ہے، ہمارے پل صراط کا معاملہ ہے، ہمارے